الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الذی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محترم فضلاء مدارس اور طلبہ عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے جس اہم عنوان پر محاضرے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلم خواتین کا کردار۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ہی کے قبض قدرت میں حالات کو بدلنا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے ملک چھین لیتا ہے۔ عزت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانے جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک ملک میں کبھی کسی قوم کی حکومت ہوتی ہے، پھر ایک زمانہ گزرتا ہے وہاں دوسری قوم کی حکومت آتی ہے۔ یہی سرزمین ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے غیروں کی حکومتیں تھیں، راجاؤں مہاراجاؤں کی حکومتیں چل رہی تھیں، پھر مسلمان آئے اور کم و بیش اس سرزمین کے اوپر 800 سال حکومتیں کی۔ پھر اس کے بعد انگریز آیا جو 100 سال کچھ زیادہ عرصے تک حکومت اس سرزمین پر کی۔ پھر یہاں سے انگریز چلا گیا، ملک آزاد ہوا، اور اس آزادی کے جشن اس ہندوستان کے اندر 15 اگست کو ہر سال منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جمہوریت آئی جو ہم سب کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بجا فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ کہہ دیجئے اللہ جسے تو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے ملک اس سے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت سے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ خیر و بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، آج کو جو عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلم خواتین کا کردار، اس موقع سے مولانا اسیر ادربی صاحب کی جو ایک اہم کتاب ہے تحریک آزادی اور مسلمان، ان کے اقتباس سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ان کے اقتباس کا خلاصہ پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں تاریخ آزادی کی ایک ٹھوس حقیقت ہے، تاریخ آزادی کی ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ 1900 عیسوی تک جتنے مسلمان مجاہدین آزادی پھانسی پر لٹکائے گئے یا کالے پانی کی کربناک زندگی گزاری
یا عمر قید کی سزا بھوگتی یا صفوں میں کھڑے کر کے گولیوں کا نشانہ بنے یا بغاوت کے جرم میں شوٹ کیے گئے، تحریک آزادی کے پورے دور میں دوسری قوم کی قربانیوں کی مجموعی تعداد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے تحریک آزادی اور مسلمان از مولانا یاسر ادروی صفحہ 29۔ اسی طرح یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ اقتباس ہے پروفیسر عابدہ سمیع الدین کا، جو میں اگلا اقتباس آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ لکھتی ہیں، جس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قومی جہد آزادی کی تاریخ ہندوستانی خواتین، ان میں بالخصوص مسلم خواتین کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ مسلم خواتین نے بھی بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے، جو بہت سارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو آئیے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جنگ آزادی میں مسلم خواتین کے کردار کو سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آپ کے سامنے ہے، 1857 کی انقلابی جد و جہد میں مسلم خواتین کی ناقابل فراموش کردار۔ یہ گویا کہ پہلا دور ہوگا جس پر اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، تفصیلات ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں جو ایک حقیقت ہے، 1857 یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ سال ہے جو ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر غدر سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف 1857 کی انقلابی جد و جہد میں جو ہمارے دوسری ماں و بہنوں کی طرح مسلم خواتین نے بھی ناقابل فراموش کردار ادا کیے ہیں، اس میں مجھے ایک حقیقت یہ بتانا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1857 میں یہ وہ غدر کا واقعہ ہے جس کے اندر جب ہندوستانیوں کو شکست ہوئی اور اس کے بعد انگریزوں کا ظلم و برویت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس سلسلے کے اندر 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، جیسا کہ مولانا الیاس ندوی بھٹکلی حفظہ اللہ اپنی کتاب تاریخ ہند کے اندر رقم فرمایا ہے۔ دیکھیے صفحہ 110۔ تو یہ پہلا دور جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اس پہلے دور کے اندر جو ایک اہم خاتون کا نام آتا ہے وہ مشہور حضرت محل سے ہیں۔ یہ بیگم حضرت محل کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جس کے ہاتھوں آزادی کی شاندار قلعے کی خشت اول رکھی گئی۔ 1857 کی پرآشوب زمانے میں اودھ کے باغی سپاہیوں کی قیادت کا بار گراں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر انہوں نے جن غیر معمولی جرأت و بہادری، ذہانت و فطانت کا ثبوت دیا، اسے جنگ آزادی کی تاریخ نے اپنے اوراق کو محفوظ کر لیا۔ آئیے تھوڑی ان کی تفصیلات ہم جاننا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آیا، ایک خاتون ہو کر مجاہدین آزادی کی قیادت کرتی ہے، کئی موقعوں پر فوج کی کمان بھی سنبھالتی ہے۔ انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ اودھ کے باغی سپاہیوں کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کا ایک سب سے بڑا کارنامہ جو یہ تھا، انہوں نے ہندو مسلم
اتحاد قائم کیا۔ اس کے لیے انہوں نے تگ و دو کی اور بڑی کوششیں کی، اس لیے کہ جنگ آزادی کو جب تک کہ ہندو مسلم کا اتحاد نہیں ہو سکا کامیابی مل نہیں سکی۔ تو اس زمانے میں اور اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی، اور اس چیز کو بہت سے مفکرین اور دانشوران نے محسوس کیا، اور خواتین میں بیگم حضرت محل نے بھی اس کو محسوس کیا۔ چنانچہ اس بیڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا۔ انہوں نے ایک موقع سے عورتوں کی ایک فوجی گروہ بھی تیار کیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، عورتوں کی باضابطہ فوجی دستہ انہوں نے تیار کیا، اور اس فوجی دستے کو لے کر ایسا نہیں کہ صرف بنا کر کے خاموش بیٹھ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قریب 10 ماہ بے جگری سے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا۔ یعنی اپنا دستہ جو انہوں نے تیار کیا تھا، اس دستے کو لے کر کے انہوں نے باضابطہ انگریز کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ آگے بتاتا چلوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ انہی کی نگرانی میں جاسوس عورتوں کا بھی ایک گروہ تیار ہوا جو جاسوسی کا کام انجام دیا کرتی تھی۔ یہ بیگم حضرت محل جس کا تذکرہ چل رہا ہے، جو انہوں نے 10 ماہ تک کے انگریزوں سے باضابطہ مقابلہ کرتی رہی ہیں، اس 10 ماہ کے درمیان دشمن کی جانب سے بار بار ان کو صلح کی پیشکش ہوتی رہی، اور بہت ساری چیزیں ان کو پیش کی جاتی رہیں، لیکن یہ غیور خاتون نے ہر بار بڑی بے نیازی سے اس پیشکش کو ٹھکراتی رہی۔ انگریز کی طرف سے بار بار اس کو پیشکش ہوتی رہی، لیکن ہر بار یہ ٹھکراتی رہی۔ جب لکھنؤ کو انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لکھنؤ جب فتح ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب وہاں رہنا ان کے لیے مشکل۔ تو لکھنؤ کی فتح کے بعد انگریزوں نے بیگم حضرت محل کو اپنی فہرست کے اندر دشمن نمبر 1 قرار دیا، یعنی سب سے بڑا دشمن حضرت بیگم محل کو تسلیم کیا۔ بہرحال آخر کار 16 مارچ 1858 کو لکھنؤ کو خیر باد کہنا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں جب انگریزوں کا تسلط ہو گیا اور یہ انگریزوں کی طرف سے کسی طرح کی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ سرزمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی۔ چنانچہ خیر باد کہہ کر آگے نکلتی ہیں اور گھنے جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے نیپال پہنچی۔ جب وہاں نیپال پہنچ گئی تو اس کے بعد جو ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے معافی اور پینشن کی پیشکش بارہا ہوئی کہ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، آپ آئیے، آپ رہیے، اور آپ کے لیے پینشن بھی جاری کر دیتی ہوں، لیکن غیور ملکہ نے ہر بار اس پیشکش کو بڑی بے نیازی کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی قربانیاں دے چکی تھی، اگر تسلیم کر لیتی ساری قربانیوں کے اوپر پانی پھر جاتا، اور آج جو ہم آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال 1874 عیسوی میں نیپال ہی میں یہ شمع حریت ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے انگریز کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا اور نہیں اسی غلامیت کو قبول کرنا گوارا کیا۔ یہ اس پہلے دور کی حضرت محل کا تذکرہ تھا۔ اسی دور کے اندر ایک دوسری خاتون ہیں، ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے، جن کو تاریخ کے اندر عزیزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
1857 کی عوامی انقلاب نے جن شہیدوں کے نام اپنے تاریخ کے اوراق میں محفوظ کیا ہے ان میں ایک نمایاں نام عزیزن خاتون کا ہے۔ یہ بھی عجیب خاتون تھی، یعنی جب جنگ آزادی کے جذبے سے انسان سرشار ہو جاتا ہے تو پھر جب انسان مقصدی بن جاتا ہے، جب اس کے سامنے ایک ہدف رہتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا گوارا کر لیتا ہے، اور ہر چیز کو قربان کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، یہاں تک کہ سب سے عزیز ترین چیز انسان کی جو جان ہوتی ہے اس جان کو بھی وہ قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ خاتون جو تخت و تاج کی خواہش سے اوپر اٹھ کر آزادی وطن کے جذبے سے سرشار تھی، سرفروشی کا عالم یہ تھا کہ یہ جون کا مہینہ 4 جون کی تاریخ ہے، 1857 کا سال ہے، تو 4 جون 1857 کے اندر کانپور انقلابیوں کا پڑاؤ تھا، اور نانا صاحب پیشوا کی جانب سے فوج میں بھرتی کا اعلان ہو چکا۔ یہ آزادی وطن کی دیوانی گھر بار کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ میں بے خوف و خطر کود پڑتی ہے۔ یہ عزیزن مجاہد آزادی نے عورتوں کی ایک چھوٹی فوج تیار کی تھی، اس نے بھی مجاہدین آزادی کہ عورتوں کی ایک چھوٹی فوج تیار کی تھی۔ یہیں تک کہ نہیں، ان کا اپنا مشن تھا، وہ گھر گھر جاتی، مرد عورت کو جنگ آزادی کے لیے ابھارتی، وہ گھروں میں چھپے بزدل مردوں کو غیرت دلاتی۔ یہیں تک کہ نہیں، ایسے مردوں کو خود جا کر ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتی۔ اس کا اثر یہ پڑا کہ ظاہر سی بات ہے مرد بھرے حال ہے، بڑی شرمندگی ہوئی، جس شرمندگی کے نتیجے میں مرد عوام کی بھاری اکثریت اور بھاری تعداد میں فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ان کی محنت تھی، جس محنت کے نتیجے میں یہ بڑا کارنامہ سامنے آیا۔ یہ عزیزن مجاہد یہ آزادی خاتون گھر گھر جاتی اور مزید بڑا کیا کرتی، عورتوں کو تیار کرتی، عورتوں کو گھوڑ سواری اور ہتھیار چلانا سکھاتی تھی۔ اس نے خواتین کا ایک فوجی دستہ تیار کر ہی لیا تھا، آہستہ آہستہ تیار کر ہی لیا تھا، جس کی کمان اس کے ہاتھ میں تھی۔ خواتین کی یہ چھوٹی فوج کا کام یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں سپاہیوں کو طبی امداد پہنچانا، فوجی مجاہدین کے لیے گولہ بارود فراہم کرنا، ان کے لیے کپڑے فراہم کرنا، ان کے لیے کھانا پکوانا اور کھانا ان تک پہنچانا۔ یہیں تک کہ نہیں، مزید بڑا محلے میں گھر گھر جا کر کے پھل فروٹ جمع کر کے لا کر کے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا کرتی تھی۔ خواتین کے فوجی دستہ، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ عزیزن خاتون کی اہمیت کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا اہمیت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، خواتین کے فوجی دستہ اپنی مخصوص وردی میں ملبوس گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں تلواریں لیے جب خاص شاہراہوں سے گزرتا تو سڑک کے دونوں طرف کھڑی بھیڑ عزیزن زندہ باد، عزیزن زندہ باد، عزیزن زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے استقبال کرتی تھی۔ آپ اس خاتون کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی آپ کر سکتے ہیں کہ کیا اس نے کردار ادا کیا۔ 1857 کے واقع غدر میں جیسا کہ میں نے بتایا، ہندوستانیوں کو شکست ہوئی۔ ہندوستانیوں کو شکست کے بعد
انگریزوں کے ظلم بربریت کی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں اور پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ خاتون مجاہد آزادی عزیزاً خاتون اس میں گرفتار ہو جاتی ہے، جنرل ہیولاٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ وہ جنرل ہیولاٹ جو انگریز تھا، وہ اس حسین معصوم عورت کو دیکھ کر دنگ و حیران رہ جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اور اسی درمیان اس کو اس پر رحم آتا ہے کہ آخر کس چیز نے اس کو مجبور کیا ہے یہ سب کام کرنے کے لیے۔ معصوم سا چہرہ ہے، گرفتار ہو چکی ہے۔ اس جنرل کو اس پر رحم آتا ہے اور وہ کہلواتا ہے کہ اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے اور رحم کی درخواست کرے تو وہ اس کے خلاف سارے الزامات واپس لے سکتا ہے، یعنی اس کو رہا کر دے گا، واپس لے سکتا ہے، لیکن قربان چاہیے۔ جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے تو عزیزاً خاتون جو بڑی مجاہد آزادی نے یک لخت اس رعایت کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا کہ مجھے قبول نہیں۔ ٹھکرانا تھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہیولاٹ نے پوچھا آخر تم کیا چاہتی ہو؟ یہ تو بتاؤ کم سے کم آخر تم کیا چاہتی ہو؟ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی پیشکش، گرفتار ہو چکی ہے، سزا سب کو معلوم ہے، آخر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسے وقت میں اتنی جرأت و ہمت کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خود اس جنرل کو حیرت ہو رہی ہے اور وہ پوچھتا ہے آخر تم کیا چاہتی ہو؟ اس مجاہد آزادی خاتون نے جواب دیا، وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ ہر ممکن طریقے سے برطانوی حکومت کا خاتمہ، میری کیا خواہش ہے؟ ہر ممکن طریقے سے برطانوی حکومت کا خاتمہ، یعنی جیسے بھی ہو اس حکومت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، یہ میری خواہش ہے اور یہ میں چاہتی ہوں۔ اتنے میں یہ کہنا تھا، اتنے میں جنرل ہیولاٹ کے حکم پر اس پر گولیوں کی بوچھار ہو جاتی ہے اور وہیں پر شہید ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو میں اہم ناموں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ورنہ اس میدان کے اندر اس طرح کی بہت سی خواتین ہیں۔ انہی خواتین میں سے تھانہ بھون کی اصغری بیگم بغاوت کی پاداش میں زندہ جلا دی گئی۔ مظفر نگر کی دیہات کی حبیبہ اور رحیمی نے اس جرم میں پھانسی کی سزا پائی۔ یہ تو تاریخ کے اندر چند نام ہیں جو محفوظ رہ گئے ہیں، ورنہ کتنے انگنت نام ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کر سکا۔ آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے ان سب کی طرف سے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ایسے سرفروشوں اور جانباز مجاہدین آزادی کے بارے میں ایک اور شاعر جس کا نام کلب حسین نادر ہے، اس نے بھی بڑی اچھی بات کہی اور اس نے سچ کہا، سر کٹا کر صفت شمع جو مر جاتے ہیں، سر کٹا کر صفت شمع جو مر جاتے ہیں، نام روشن وہی آفاق میں کر جاتے ہیں۔ تو آج جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے اپنے سروں کو کٹایا، جس کے نتیجے میں آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتنے نام ہیں جن ناموں کو تاریخ نے محفوظ نہیں کر سکا۔
اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا دور شروع کرتے ہیں۔